السلام علیکم سامعین، آپ روزمرہ مختلف لوگوں سے ملتے ہوں گے۔ کسی کی آواز باریک ہوگی، کسی کی موٹی آواز ہوتی ہوگی، کسی کی بالکل کرخت لہجے میں ہوتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ آوازیں مختلف کیوں ہوتی ہیں، ان کی فزکس کیا ہے اور ان کی بائیولوجی کیا ہے اور ان کا سلوشن کیا ہے۔ یعنی اگر میل کی آواز باریک ہو تو وہ موٹی کیسے کرے گا، اور اگر فیمیل کی آواز موٹی ہو رہی ہو تو وہ اس کو کنٹرول کیسے کرے گی۔ تو یہ تین طرح کی زیادہ تر آوازیں ہمیں ملتی ہیں۔ تین باریک ہوتی جس طرح عورتوں میں ہوتی، بچوں میں ہوتی، تھک ہوتی مردوں میں، اور کوارٹز کافی کرخت لہجوں میں ہوتی ہے بعض کا کچھ لوگوں کی۔ تو ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ میل کے لیے جو ہے وہ تھک وائس پسند کی جاتی ہے، یعنی اس کی مردانہ وجاہت جو ہے وہ کورسی تھک آواز سے قائم رہتی ہے۔ مثلاً اگر آپ دیکھیں کہ کسی ایک بہت بڑے لیکچر میں ہال میں ایک پروفیسر صاحب آ جائیں، ان کے چہرے پر داڑھی ہو، ان کی مونچھیں ہوں تو بھاری بھرکم ہو، لیکن بولتے ہوئے باریک آواز میں وہ کہہ دیں کہ آج ہم فزکس کا پہلا چیپٹر پڑھیں گے، تو اس کی جو مردانہ وجاہت ہوتی ہے وہ ٹھس ہو جاتی ہے، لوگ اس کو سیریز نہیں لیتے۔ یعنی اس کا وہ جو ہے مردانہ وجاہت وہ لوگوں کی نظر میں قائم نہیں رہتی۔ تو میل کے لیے یعنی تھک آواز بہتر ہوتی ہے، اور اس کی آواز سے وہ یعنی حفاظت ہوتی ہے۔ باقی فیمیل سویٹ اس کے لیے جو ہوتی ہے باریک آواز زیادہ پسند کی جاتی ہے فیمیل کے لیے، فیمیل سنگرز کے لیے بھی، اور ان کے لیے نیوز کاسٹر جو بھی لوگ ہوتے ہیں۔ فیمیل اگر بھاری آواز بھرکم آواز میں بولیں تو انتہائی بدصورت لگتی ہے۔ بہت خوبصورت لڑکی ہو لیکن اگر وہ بھاری آواز میں موٹی آواز میں بات کرے تو اس کی خوبصورتی زیرو ہو جاتی ہے۔ آپ نے یو فون کا ایڈ تو دیکھا ہوگا۔ آپ کا فون۔ تیری مہربانی، ہاں مہربانی۔ کچھ اب آتے ہیں اس کی فزکس پہ کہ میل کی جو وائس ہوتی ہے، اس کی فریکوینسی پہ نا ہماری آواز یعنی ڈیپینڈ کرتی ہے موٹا ہونا یا باریک ہونا۔ تو میل کی جو آواز ہوتی ہے وہ 80 سے 80 سے 180 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور جو فیمیل کی آواز ہوتی ہے اس کی 165 سے 255 تک فریکوینسی ہوتی ہے۔ یعنی فریکوینسی اگر زیادہ ہو رہی ہو تو آواز باریک ہو رہی ہوتی ہے، اگر فریکوینسی کم ہو رہی ہو تو آواز جو ہوتی ہے وہ موٹی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اس کے پیچھے بائیولوجی بھی اس کی سمجھ لیتے ہیں، تو اس کے سلوشن کی طرف آتے ہیں، ساتھ بائیولوجی بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی آواز یعنی اگر لڑکے کی موٹی نہیں ہو رہی باریک ہے تو وہ بھاری کیسے کرے گا، کہ وہ ایک بتایا جاتا ہے فزیکل طریقہ ہے کہ وہ بولتے ہوئے سینے سے بولے۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف منہ سے بول رہے ہوتے ہیں، کچھ گلے سے، کچھ ناک سے آواز زیادہ نکل رہی ہوتی ہے، اگر سینے کے زور سے بولے گا تو اس کی آواز کچھ بھاری ہو جائے گی۔ تو دوسرا جو حل ہے اس کا ہے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون۔ یہ میل میں ہارمون بنتا ہے اور فیمیل میں بہت کم مقدار میں بنتا ہے۔ تو فیمیل کے جو اپنے ہارمون ہوتے ہیں پروجسٹیرون، ایسٹروجن، وہ ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی آواز باریک رہ جاتی ہے۔ اگر کبھی کبھار یہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون بھی کچھ زیادہ بن جائے تو فیمیل کی وائس بھی کیا ہوتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے، تھک ہو جاتی ہے۔ تو ان کے لیے کیا حل ہے کہ فیمیل پروجسٹیرون اور ایسٹروجن کو بڑھانے والے سپلیمنٹ لیں گی تاکہ وہ ٹیسٹوسٹیرون پہ غالب آ جائے۔ اس طرح میل کیا کرے گا، اگر میل کی آواز باریک ہو رہی ہے تو وہ کیا کرے گا، ٹیسٹوسٹیرون ڈائریکٹلی لے گا یا پھر اس کے سپلیمنٹ جو ان کو بوسٹ کرتے ہیں وہ لے گا تاکہ اس میں ٹیسٹوسٹیرون کا لیول بڑھے اور اس کی جو آواز ہو وہ بھاری ہونے لگ جائے۔ تو یہ ٹیسٹوسٹیرون کام کیسے کرتا ہے، اس کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے گلے میں جو ووکل کارڈز ہوتے ہیں، وائس باکس میں، لینکس میں ووکل کارڈز، ان کی پٹیوں کو یہ موٹا کر دیتا ہے۔ تو پٹیاں جب موٹی ہو جاتی ہیں تو اس کی آواز جو ہوتی ہے وہ زیادہ موٹی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ پٹیاں باریک رہیں تو فیمیل میں اور بچوں میں ان کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے اور ان کی ارتعاش جو ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے اور ان کی آواز باریک ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھے اس کے سلوشن، یعنی سینے کے زور سے بولے اور ٹیسٹوسٹیرون تھراپی سے کام لیں۔